الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الشاب التائب حبيب الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمین۔ تمام احباب ایک بار درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے محترم دوستو، عزیزو، بھائیو، آج ماہ رمضان کا آخری دن اور جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ ماہ رمضان کے آخر میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندوں کی مغفرت اور معافی کا جو اعلان کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس فہرست میں اور ان ناموں میں ہمارا نام بھی شامل ہو، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی بھی مغفرت فرمائے، اللہ ہمیں بھی معاف فرما دے، آمین ثم آمین۔ میرے عزیزو، اللہ رب العزت سے گڑ گڑانا، آہوزاری کرنا، معافی مانگنا، اللہ کے سامنے ندامت کے آنسو بہانا اللہ کو بہت پسند ہے، اللہ کو بہت محبوب ہے۔ آلوسی بغدادی رحمت اللہ علیہ نے روح المعانی میں ایک حدیث نقل کی ہے، حدیث قدسی۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ گناہگار بندوں کا رونا، گڑ گڑانا، آہو زاری کرنا
مجھے تسبیح کرنے والوں کی تسبیح یعنی سبحان اللہ کی آواز سے زیادہ محبوب ہے۔ اللہ کو اپنے بندوں کے آنسو، اللہ کو اپنے بندوں کا گڑ گڑانا، اللہ کو اپنے بندوں کا آہوزاری کرنا، یہ بہت محبوب اور پسند ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو آنکھیں ایسی ہیں جن کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ ایک وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے روئے، اور ایک وہ آنکھ جو اللہ کے راستے میں چوکیداری کرتے ہوئے جاگے۔ اور بعض روایات میں ایک اور آنکھ کا بھی تذکرہ ملتا ہے کہ ایک وہ آنکھ جو نامحرم اور حرام چیز کو دیکھنے سے رک جائے۔ تین آنکھیں ایسی ہیں جن پر جہنم کی آگ حرام ہے۔ ایک وہ جو اللہ کے خوف سے روئے، ایک وہ جو اللہ کے راستے میں جاگے، اور ایک وہ جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو دیکھنے سے رک جائے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ کی امت میں سے کوئی بغیر حساب کے بھی جنت میں جائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بالکل، جو تنہائی میں بیٹھ کر اپنے گناہوں کو یاد کر کر کے روتا رہے، آنسو بہاتا رہے، میری امت میں سے وہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائے گا۔ ایک حدیث میں آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، یا رسول اللہ، حدیث شریف کا مفہوم ہے، دوزخ کی آگ سے بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتے رہو، دوزخ کی آگ سے بچ جاؤ۔ ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ اللہ کے خوف سے کانپنے والے پر، اللہ کے خوف سے کانپنے والا، اللہ اس کے جسم کو جہنم کی آگ پر حرام فرما دیتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، یہ اللہ کے سامنے آنسو بہانا، یہ اللہ کے سامنے آہوزاری کرنا، یہ گڑ گڑانا، یہ بہت بڑی عبادت ہے، یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے، اور اللہ کو بہت پسند ہے، اللہ کو بہت پسند۔ آنسو یہ بہت بڑی طاقت ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ آنسو کمزوری کا اظہار ہے، نہیں، آنسو بہت بڑی طاقت ہے۔ انسان جب اپنے رب کے سامنے زبان اور الفاظ سے مناجات کر رہا ہوتا ہے تو وہ الفاظ اور اپنی زبان سے مناجات کرتے کرتے جب عاجز آ جاتا ہے تو پھر اس سے آگے آنسوؤں کا دور اور آنسوؤں کا مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ اس نے اپنی زبان سے اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کو یاد کیا، معافی مانگی، مانگتا رہا، اب زبان بھی جواب دے گئی، الفاظ بھی جواب دے گئے، تو اب آنسوؤں کا مرحلہ شروع ہوا، اور یہ انسان کی عاجزی کا سب سے اعلیٰ مرحلہ ہے۔
یہ انسان کی عاجزی کا سب سے اعلیٰ مرحلہ ہے اور یہ سب سے طاقتور مرحلہ ہے، اس لیے کہ آنسو آنکھوں سے نکل رہے ہیں تو گویا کہ پورا کا پورا جسم اللہ کے سامنے عاجزی کا اظہار کر رہا ہے۔ جیسے بہت سارے مغز، بہت سارے ڈرائی فروٹ پیسے جاتے ہیں تو اس میں سے تیل نکلتا ہے، یہ بادام کا تیل، یہ فلاں چیز کا تیل، یہ فلاں چیز کا تیل، تو وہ ان پورے ڈرائی فروٹ اور ان پوری اشیاء کا نچوڑ ہوتا ہے۔ جسم سے آنسوں کا نکلنا یہ پورے جسم کی عاجزی کا نچوڑ ہے، اس لیے یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ اللہ رب العزت اپنے ان پیارے بندوں کی تعریف فرماتے ہیں کہ جب وہ قرآن پاک کی آیتوں کو سنتے ہیں اور حق کو سمجھتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ کے بہت پیارے بندے ہیں۔ آگے اللہ نے ان کے انعامات کا تذکرہ کیا ہے کہ ان کے لیے جنت ہے، اس کے نیچے نہریں جاری ہے، ان کے لیے باغات ہے، یہ اللہ کے بہت قریبی ہیں۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، ان کی آنکھیں آنسو بہا رہی ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ والے جب اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اللہ والے جب دل کی ہمہ توجہ کے ساتھ قرآن کو سنتے اور پڑھتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو کا سلسلہ جاری ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے فرمایا قرآن سناؤ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے قرآن سنانا شروع کیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں قرآن سنا رہا تھا، پڑھ رہا تھا، اچانک میں نے چہرہ اپنی نگاہیں اٹھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، رو رہے تھے۔ تو اللہ کی محبت میں اور اللہ کے خوف میں اور اللہ کی خشیت میں رونا، آنسوؤں کا نکلنا، یہ بہت بڑی عبادت حضرات انبیاء علیہ السلام کی سنت اور ان کا معمول۔ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم ان کی حالت بھی یہی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اتنا روتے تھے کہ ان کے چہرے پر آنسو کے گرنے کی 2 نالیاں بن گئی، پتہ چلتا تھا کہ یہاں سے آنسو گرتے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما روتے تھے، ہر وقت روتے تھے، روتے 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 ان کی بینائی رونے کی وجہ سے اور آنسو نکلنے کی وجہ سے چلی۔ ایک صحابی نے قرآن پاک کی آیت پڑھی فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، جس دن آسمان پھٹ جائے گا، بس آسمان کے پھٹنے کا انہوں نے تذکرہ سنا تو اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے کہ آسمان پھٹ جائے گا تو ہمارا کیا حال ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ قرآن کریم کی آیتوں کو پڑھتے روتے۔ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل میں لکھا ہے کہ ایک دن فجر کی نماز پڑھاتے پڑھاتے روئے، اتنا روئے پتہ نہیں کتنی صفوں تک ہچکیوں کی آواز جا رہی۔ قیامت کا منظر سامنے، جب آسمان پھٹ جائے گا، سورج بے نور ہو جائے گا، پورا عالم کائنات تاریکی میں ہوگی، پہاڑ اڑ پھر رہے ہوں گے، ہمارا کیا حال ہو۔ تو میرے عزیزو،
اللہ کی محبت میں، اللہ کے خوف میں اور اللہ کی خشیت میں نکلے ہوئے آنسو اللہ کو بہت محبوب ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جب آنکھوں سے آنسو نکلتے تھے تو ان آنسو کو چہرے پر مل لیتے تھے، ایسے چہرے پر مل لیتے اور فرماتے تھے کہ یہ آنسو چہرے کے جس حصے پر لگیں گے اللہ اس حصے پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتے۔ تو کسی طالب علم نے پوچھا، حضرت ٹھیک ہے چہرے پر تو آنسو لگ گئے، وہ تو جہنم کی آگ سے بچ گیا، باقی جسم کا کیا بنے گا؟ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا پیارا جواب دیا، وہ کریم ذات جب ہمارے چہرے کو جہنم کی آگ سے بچائے گا تو باقی جسم کو بھی جہنم کی آگ سے بچائے گا۔ تو میرے عزیزو، یہ ندامت کے اشک، یہ ندامت کے آنسو، یہ بہت قیمتی، بہت قیمتی۔ حضرت امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں۔ ایک دن فجر کی نماز کے بعد ان کے گھر میں ایک خاتون آئیں تو وہ بیٹھی تھی اور قریب میں مصلی بچھا ہوا تھا اور وہ مصلی سجدے والی جو جگہ ہوتی ہے وہ کچھ گیلا گیلا سا لگ رہا تھا۔ تو امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کی گھر والی کو اس پڑوسن نے کہا، یہ امام صاحب کا مصلی ہے، یہ گیلا ہے، شاید اس پر کسی بچے نے پیشاب کر دیا ہو تو آپ اس کو دھو لیجئے گا، امام صاحب کا مصلی ہے، امام صاحب اس میں نماز پڑھتے ہیں۔ تو امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ ان کی اہلیہ نے مصلی کے اس جگہ پر ہاتھ لگایا تو انہیں واقعی وہ گیلا محسوس ہوا، تو پھر وہ کہنے لگی اپنی اس پڑوسن اور آنے والی عورت سے، یہ کسی بچے کا پیشاب نہیں ہے، یہ حضرت امام صاحب کے آنسو ہیں۔ وہ فجر سے پہلے تہجد پڑھتے ہیں اور ان کی آنکھوں سے اتنے آنسو نکلتے ہیں کہ نیچے والا مصلی گیلا ہو جاتا ہے، یہ ان کے آنسو ہیں۔ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث۔ ایسا ہی واقعہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بھی جب زمین پر سجدہ کرتے تھے تو آنکھوں سے اتنے آنسو نکلتے تھے کہ زمین گیلی ہو جاتی تھی، زمین تر ہو جاتی۔ میرے عزیزو، یہ آنسو یہ بہت بڑا خزانہ ہے، یہ بہت بڑا خزانہ۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک پوری کتاب لکھی ہے اور اس کتاب کا نام ہے بحر الدموع۔ اس کتاب کا اردو ترجمہ بھی ہوا ہے اور اس کا نام ہے آنسو کا سمندر، آنسو کا سمندر۔ اس میں انہوں نے واقعات لکھے ہیں کہ اللہ والے اللہ کے خوف سے کیسے روتے تھے اور ان کی آنکھوں سے کیسے آنسو کا سمندر نکلتا تھا۔ ایک واقعہ انہوں نے لکھا ہے، ایک بزرگ ہے سلیمان بن منصور بن عمار، وہ فرماتے ہیں کہ میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ چلے گئے اس دنیا سے، میں نے ان کو خواب میں دیکھا تو میں نے ان سے پوچھا اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو میرے والد صاحب کہنے لگے اللہ رب العزت نے میرے ساتھ اپنے قرب کا معاملہ کیا، اللہ نے مجھے اپنا قرب عطا فرمایا اور مجھے بخش دیا، اور مجھ سے پوچھنے لگے کہ اے بزرگ، اے بوڑھے، آپ کو پتہ ہے کہ میں نے آپ کو کیوں بخش دیا؟ تو میرے والد صاحب نے کہا کہ نہیں یا اللہ، مجھے پتہ نہیں کہ آپ نے مجھے کیوں بخش دیا۔ تو میرے والد صاحب خواب میں بتاتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ایک دن آپ نے ایک مجلس لگائی تھی، ایک مجلس واعظ تھی،
آپ نے اس مجلس واعظ میں ایسا واعظ کیا کہ لوگوں کو رلا دیا، اور ان رونے والے لوگوں میں ایسا بندہ بھی تھا جو اس سے پہلے کبھی میرے خوف سے نہیں رویا تھا، آپ کی اس مجلس کی وجہ سے وہ بھی رویا تھا، بس آپ کا یہ فعل مجھے پسند آیا، میں نے آپ کی مغفرت کر دی اور آپ کو اپنا قرب عطا کر دی۔ یہ آنسو، یہ اللہ کے دربار میں بندے کی طرف سے عاجزی کا اظہار اور بہت بڑا عاجزی کا تحفہ ہے۔ رات کی تنہائی میں جب بندہ ہو اور بندے کا خدا ہو، مناجات چل رہی ہو، اس وقت بندہ اپنے گناہوں کو یاد کرے، اب کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، صرف اس بندے کو اس کا خدا دیکھ رہا ہے۔ حضرت شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ نے بھی فضائل میں حدیث نقل کی ہے کہ 7 آدمی ایسے ہیں جن کو اللہ تعالی قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں سایہ دے گا۔ ان میں ایک وہ نوجوان، ایک وہ اللہ کا بندہ بھی ہے جو تنہائی میں خلوت میں اللہ کو یاد کرتا رہے اور اللہ کی محبت میں آنسو بہاتا رہے۔ اس کے یہ آنسو بہانا قیامت کے دن اس کو کتنا بڑا مقام دے گے کہ اللہ اس کو ان آنسو کی برکت سے اپنے عرش کے سائے میں سایہ عطا فرما۔ تو ماہ رمضان اور ماہ مبارک کے یہ آخری لمحات ہیں، میرے عزیزو، حق تعالیٰ کے سامنے اپنے گناہوں پر ندامت کریں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے۔ آج کی رات بہت قیمتی رات ہے، آج کی رات اپنے رب کے قریب ہونے کی رات ہے، آج کی رات فضولیات میں گزارنے کی رات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے اپنی بخشش اور اپنی مغفرت اور اپنے گناہوں کی ندامت اور معافی کی رات ہے۔ خوب اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے ہم سب، رات کا ایک لمحہ اسی کے لیے خاص کر دے کہ بس میں اور میرا اللہ، دائیں بائیں کوئی بھی نہیں، بس میری مناجات کو میرا رب سن رہا ہے، میری کیفیت کو میرا رب دیکھ رہا ہے، میری حالت میرے رب کے سامنے ہے۔ یہ بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑی عبادت۔ حضرت کعب احبار رحمت اللہ علیہ یا رضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہیں، ان کا قول ہے کہ میں اللہ کے خوف سے روں، آنسو بہاؤں، یہ مجھے اس سے زیادہ پسند ہے کہ میں اللہ کے راستے میں پہاڑ کے برابر صدقہ کروں۔ پہاڑ کے برابر صدقہ کرنے سے بھی مجھے اللہ کے دربار میں اللہ کے خوف اور اللہ کی محبت میں رونا یہ زیادہ پسند۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم راتوں میں کبھی کبھی قرآن کریم کی ایک ایک آیت کو یاد کر کر کے پوری رات روتے رہے۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ قرآن کریم کی ایک آیت کو رات بھر یاد کر کر کے روتے رہے کہ جب جہنمی الگ ہو جائیں گے، جنتیوں کو الگ کر دیا جائے گا، ایک فریق جنت میں گیا، ایک فریق جہنم میں گیا، پتہ نہیں ہم کون سی جماعت اور کون سے فریق میں جائیں۔ تو میرے عزیزو، اللہ تعالی ہم سب کی پوری امت کی مغفرت فرمائے۔ یہ آنسو ندامت کے بظاہر تو آنسو ہیں، لیکن یہ اللہ تعالیٰ سے محبت کا اور اپنی عاجزی کا اور اپنی ندامت کا بہت بڑا اظہار ہے۔ جیسا کہ میں نے شروع میں حدیث قدسی سنائی، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ گناہ گاروں کا رونا، گناہ گاروں کے آنسو بہانا، گناہ گاروں کا گڑ گڑانا مجھے تسبیح کرنے والوں کی تسبیح کی آواز سے زیادہ پسند ہے۔ تو یہ آنسو اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اور میں نے ایک کتاب میں پڑھا تھا، قیامت کے دن شفاعت کرنے والی بہت ساری چیزیں ہوں گی۔ قرآن شفاعت کرے گا، شہید سفارش کرے گا،
اعمال سفارش کریں گے تو میری اور آپ کی آنکھ سے نکلنے والے اللہ کی محبت اور اللہ کی خشیت کے یہ آنسو، یہ بھی قیامت کے دن اللہ کے دربار میں سفارش کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی محبت اور اپنا قرب نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اور پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ پوری امت کے اعمال عبادات اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔